الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، تمام ناظرین کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو اس مقدس مہینے کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ اس مہینے کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں۔ یہ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مبارک مہینے کی ضیافت نصیب فرمائی ہے۔ دسترخوان رحمت الہی، یہ مہینہ دسترخوان رحمت الہی ہے، اور یہ حقیقت میں ایسا مقدس اور پاکیزہ مہینہ ہے کہ اس میں ہر شخص اپنے پروردگار کی خدمت میں اپنی وہ تمام حاجات لے کر آتا ہے جو پورا سال اسے مطلوب رہتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ نے ہی اسے اپنا مہینہ کہہ کر ہمیں مہمان کیا ہے۔ جو شخص اس سعادت سے بہرہ مند ہو جائے وہ نہایت عظیم مقام و منزلت کا حامل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یوں تو پوری زندگی انسان کی ضیافت الہی میں گزرتی ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہے وہ دیا ہوا اللہ کا ہے، مگر یہاں اس مخصوص مہینے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ چونکہ میرا مہینہ ہے، تم اس میں میرے مہمان ہو، لہٰذا تم جو مجھ سے چاہو میں تمہیں دوں گا۔ ظاہر ہے کہ مہمان اور میزبان کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ مہمان کے جس کا میزبان رب کریم ہو، وہ اللہ کے رحمت وسعت کل شیء، کہ جس کی رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے۔ لہذا اس مبارک مہینے کی برکتوں اور عنایتوں کے اہل قرار دینے پر ہم بارگاہ الہی میں شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر ادا کرنے کی بہت سی قسمیں ہیں، ہر نعمت کا شکر اس کے مطابق ادا کیا جاتا ہے، اور یہ نعمت ایسی ہے کہ اس میں اللہ سے قرب حاصل کرنے کا اس سے بہتر وقت ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب انسان ایسے مہربان میزبان کے دسترخوان پر بیٹھا ہو کہ جس کے پاس سب کچھ دینے کو ہے، ہم اسے کچھ نہیں دے سکتے، وہ دیتا ہی ہے، اور وہ ایسا رحیم ہے کہ وہ دیتا ہی ہے، لہذا ہم اس مہینے کی اس مقدس گھڑیوں میں اس سے بس ایک ہی چیز مانگتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کی رضا ہمارا مطلوب ہے، اس کی رضا ہمارا مقصود ہے، اس کی رضا ہماری منزل ہے، اور ہم اسی کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو عبادت کے لیے، اور بھی اپنی عبادت کے لیے، یعنی وہ میں نے کہتا ہے کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب میری عبادت سے مراد یہی ہے کہ جس سے وہ راضی ہوتا ہو ویسا ہی کرنا چاہیے۔ لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہونے کے ناطے ہم یقیناً اس سے وہ کچھ چاہیں گے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری بندگی کرو، تو لہذا ہم اس سلسلہ گفتگو کو جو ہم نے شروع کیا ہے آج، یہ
اس ہستی کے بیانات کی روشنی میں آگے چلائیں گے کہ جو مولا الموحدین ہے، امیر المؤمنین ہے، وہ ہستی کے جو بار بار بندگی پروردگار اور عبادت پروردگار پر فخر کے ساتھ کہتا ہے، مجھے کفا بھی فخرن ان اکون لکا عبدا و کفا بھی عزن ان تکون لی ربا۔ وہ پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ میرے لیے باعث فخر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں تیرا بندہ، اور میرے لیے سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ اب اس مقام تک جب اللہ کی بارگاہ میں مولا کائنات اپنی بندگی اور عابدانہ تواضع کا اظہار کر رہے ہیں، تو آئیے ہم کیوں نہ ہو اس دسترخوان الہی پر، اس ضیافت الہی پر نہج البلاغہ کے سائے میں بیٹھ کر ہدایات امیر المومنین سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ہدایت نامہ امیر المومنین ہے۔ نہج البلاغہ در حقیقت ایک کتاب ہدایت امیر المومنین ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ہمیں ہر شعبے میں ہدایت دی ہے، رہنمائی فرمائی ہے، اور بتایا ہے کہ اس کا تم کس طرح سے معالم و معارف میں عملی طور پر ثبوت دو۔ سب سے پہلی بات تو اس ہدایت نامہ میں یہ ہے کہ اللہ کی توحید اور اللہ کی معرفت کا جو درس مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیا ہے، یقیناً اس سے بہتر اور کوئی درس ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو آئے ہی اسی لیے تھے تاکہ بندوں کو اللہ سے قریب کریں اور اللہ کی معرفت دلا کر بندوں کو اس مقام تک پہنچا لے جائیں کہ جہاں پر اللہ کہے میں تم سے راضی ہوں، اللہ اپنی رضا کی نعمت عطا فرمائے۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس سلسلہ ہدایت نامہ میں ہم مولا کائنات کی وہ تعلیمات توحیدی پیش کریں، اس پر نظر کریں، اس پر نگاہ کریں کہ وہ کس انداز میں مولا نے اپنے پروردگار کی حمد کے ذریعے سے پہچان کروائی ہے۔ مولا اپنے پہلے خطبے میں جو نہج البلاغہ کی موجودہ ترتیب ہے، اس کے پہلے خطبے میں ہی مولا نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ یہاں پر اس ہدایت نامہ کے پہلے مرحلے میں اعتقادی مسائل کو ہم ذکر کریں گے کہ اللہ کی پہچان حمد کے ذریعے سے، ورنہ اللہ کی پہچان اور بھی ہر طریقے سے ہو سکتی تھی، مولا کروا سکتے تھے، مگر مولا نے الحمد للہ لفظ حمد کہہ کر یہ بات قرآن مجید سے ایسی مطابقت رکھتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں مولا کائنات کے ارشادات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ در اصل یہ قرآن ناطق تھے، انہوں نے بولتے قرآن کو زبان بخشی ہے، انہوں نے اسی کلام الہی کے انداز کو اپنا کر، جیسا کہ قرآن مجید کی پہلی سورت مبارکہ سورہ فاتحہ، اسے سورہ حمد بھی کہا جاتا ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پہلا جملہ الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہاں سے مولا نے بھی اپنے معبود کی حمد کے ساتھ یہ آغاز معرفت الہی کیا ہے کہ اللہ کو
پہچانو مگر دیکھو اس کی حمد کرتے ہوئے، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، حمد ہے اللہ کے لیے کہ جو ایسا ہے کہ اس کی تعریف وہ کوئی بھی کچھ کہنے والا ہو، قائلون جو بھی کوئی زبان رکھتا ہو، جو کچھ کہہ دے مگر اس کی لا یبلغ مدحتہ، اس کی مدح تک، اس کی حمد تک. انشاءاللہ اگلے بیان میں ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ حمد اور مدح میں کیا فرق ہے، لیکن یہاں پر حمد کے ذریعے سے کہ جو اختیاری فعل پر کسی کی تعریف کا نام ہے، حمد اختیاری فعل پر کسی کی تعریف کی جائے کہ جو اس نے وہ کام کیا ہے جو اس کے اختیار میں تھا، وہ کرے یا نہ کرے، مجبور نہیں تھا وہ، لیکن اس نے حمد کی ہے، اس کی الحمد ہے اللہ کی کہ جو ایسا ہے کہ کوئی بھی حمد کرنے والے، کوئی بھی بیان کرنے والے، کوئی بھی کلام کرنے والے اس کی مدحت کے ایک مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتے. لا یبلغ مدحتہ القائلون، ایک منزل تک بھی ان کی رسائی نہیں ہے. تو یہاں سے مولا نے جو ہمیں درس دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی حمد کرنی چاہیے، اس کی اس اختیاری صفت پر ہمیں اس کی حمد بجا لانا ضروری ہے، اور اسی سے ہی ہم اپنی اور اس کی ہستی اور شخصیت کا اظہار کرتے ہیں کہ حمد کیا، ہم کیا ہیں اور وہ کیا ہے. وہ اتنی عظیم ہستی ہے، وہ ایسی ذات مقدسہ ہے کہ جس کی تعریف کی پہلی منزل تک بھی کوئی کلام کرنے والا پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. لہذا میں آج یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنے تمام امور میں اللہ کی حمد کرنی چاہیے، اس کی تعریف اس کے تمام اختیاری افعال پر، اس کے تمام افعال اس کے اختیاری ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کام میں مجبور ہو، وہ کوئی مجبوری کے حساب سے انجام نہیں دیتا ہے کوئی کام، اس کا ہر کام اختیاری ہے. ہم ہیں، میں سے اس کی میں مثال دے دیتا ہوں، جیسے کوئی شخص کسی گلاب کے پھول کی تعریف کرتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے، اس کی خوشبو بہت اچھی ہے، اس کی رنگت بہت اچھی ہے. اب وہ گلاب کے پھول کی صفتیں جو ہیں وہ اس کی اپنی نہیں ہیں، اس کی عطا کردہ ہے، اسے خدا نے ان چیزوں سے نوازا ہے. لیکن جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو اسے اصطلاح میں مدحت یا مدحت یا مدح یہ کہتے ہیں. لہذا یہاں مولانا نے مدحت کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ اس تعریف کو شامل ہے کہ جو ہم اپنے ہاں کسی بھی خوبصورت چیز کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں. اب ظاہر ہے اگر کوئی شخص کسی بہت خوبصورت عمارت کو دیکھے اور وہ کہے کہ کتنی خوبصورت ہے، اب اس عمارت کی خوبصورتی اس کی اختیاری نہیں ہے، جس نے بنایا ہے اس نے اس کو ایک خوبصورت بنایا. پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے، ہم جس کی بھی تعریف کریں کہ یہ خوبصورت ہے، وہ مخلوق ہونے کے ناطے پھر بھی اس کی بازگشت اللہ کی تعریف کی طرف جائے گی. لہذا حمد آئے گی وہاں پر اللہ کے اختیاری فعل کی بنیاد پر، اس چیز کی تعریف کے جو ہم کریں گے اس کا بالآخر منتہا حمد الہی قرار پائے گا کہ بالآخر اختیاری ہے، اللہ کا فعل اختیاری ہے، اس کا ہر فعل اختیاری ہے، اس نے اس کو خوبصورت بنایا ہے. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ پوری کائنات، یہاں پر مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس چیز کی ہم تعریف کریں تایم اپنے تموم شد شیخنا، اور اس کے آخر تک پہنچ نہیں سکتے ہیں. تو یقیناً بارگاہ الہی میں ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہدایت نامہ امیر المومنین کے سائے میں
معرفت الہی کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور اس مقدس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا 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 لا